ہم بات کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے. ابھی تو ہم نے بات کی کہ جو انہوں نے مڈل ایسٹ کے حوالے سے کہا بہت اہم تھا فلسطینی ایشو پہ. کلیئر کٹ جو پوزیشن ہے وہ واپس جو مسلمان ممالک ہیں خاص طور پہ جو پرنسپلی ایجپٹ اور جارڈن ہے انہوں نے اپنی کلیئر کر دی پوزیشن. لیکن آگے اور کیا ہوگا اور یورپ میں کیا کر رہے ہیں اور انڈیا وغیرہ کے حوالے سے کیا؟ ویری کوئکلی مشاہد لیٹس جسٹ گو اوور دس. ان کے جو 10-12 دن ہو گئے ہیں کیا؟ ایک تو یہ ہے کہ انڈیا سے ان کی گفتگو ہوئی ہے. 2-3 ایشوز انڈینز کے لیے ذرا قابل تشویش ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو کھلی چھٹی بائیڈن نے دی تھی وہ اب شاید اس دفعہ ٹرمپ نہیں دے گا. اگر انہیں اسلحہ بھی دینا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا دو گے تم. ٹریڈ پہ بھی کافی ٹریڈ بھی، اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ تو تیل لیتے ہیں ایران سے اور رشیا سے، اس پر بھی ان کا وہ ہے. دوسرا ایک اور ایشو آ گیا کہ انلیگل امیگریشن. اس وقت انٹرسٹنگ بات ہے، بڑے کم لوگوں کو پتہ ہے اسٹیٹسٹکلی کہ جو انلیگل مائگریشن ہے ہندوستان کی امریکہ کے اندر، اس کو انڈیا نمبر 3 پر ہے. میکسیکو نمبر 1 انلیگل مائگرنٹس، نمبر 2 ال سلویڈور، تیسرے نمبر پر ہندوستان. 7 لاکھ انلیگل مائگرنٹس انڈیا کے موجود ہیں، اور پچھلے سال آلموسٹ 1 لاکھ ہندوستانی پکڑے گئے کہ وہ بارڈر کراس کرنے کی کوشش کی میکسیکو سے. سو دس از، اور وہ بیچارے ینگ لوگ جاتے ہیں. جی لوگ ہم بھول جاتے ہیں کہ انڈیا میں بڑی ترقی لوگ کہتے ہیں بڑی ہوئی ہے. دیر از 45% یوتھ ان امپلائمنٹ، اور ترقی جو ہوئی ہے نا وہ امیر طبقے کی ہوئی ہے. کرونی کیپٹلزم جو مودی کے یار ہیں، اڈانی اور امبانی وغیرہ، جو گجراتی گروپ ہے اس کا، تو وہ اس حوالے سے یہ بڑا سیریس ایشو ہے مائگریشن کے حوالے سے. اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم ان کے پر ٹیرفس لگا دیں گے. جو امریکن ٹریڈ کے اوپر وہ فوکس کر رہا ہے. اور کوارڈ پر یس دے ہیو ہیڈ ایک میٹنگ ہوئی ہے، جو پہلی میٹنگ مارکو روبیو کی ہوئی جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے، وہ کوارڈ کے فارن منسٹر سے ہوئی ان کے ساتھ. اور ایک کوارڈ کی میٹنگ شاید انڈیا نے کنوین بھی کرنی ہے. اور فرسٹ ویک آف فیبری میں وہ مودی جو ہے وہ خود وائٹ ہاؤس جا رہا ہے. سو یہ ایک ان کا ہے. لیٹس سی واٹ از ڈسکسڈ. ہمیں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں. وی شوڈ اسٹینڈ ایز وی آر. وہ ان کے اپنے ریلیشن شپ ہے. ہمارے پاس بڑے ریجنل لیول پر کارڈز ہیں. ہمارے پاس چائنا فیکٹر ہے، ہمارے پاس سینٹرل ایشیا ہے، ہمارے پاس اپنی فارن پالیسی. لیکن ہمارا جو ہے نا کہ ذرا خوف میں کہ جی وہ کیا کہیں گے، وہ ہمیں یہ کہیں گے تو کیا کریں گے. اگر ڈینمارک جیسا ملک جو آپ دیکھ لیں، آپ نے یورپ کی بات کی، ڈینمارک نے کیا کیا؟ چھوٹا سا ملک ہے، گرین لینڈ کے ایشو پر انہوں نے جواب دے دیا نا. انہوں نے کہا میں روس کا ہم گیس لے لیں گے اور روس کی جو پائپ لائن ہے وہ بلڈ کریں گے. اس سے بڑی ڈیفائنس کیا ہو سکتی ہے اوپنلی؟ تو جہاں آپ کے کور انٹرسٹ ہیں آپ اس کا دفاع کریں. You should learn to preserve, promote and protect your core interests without ہاتھ ملتے. اور خوشامد کی پالیسی یا بالکل اب پہلے ٹرمپ کا ذکر ہی نہیں ہوتا تھا، اس کو گالیاں دیتے تھے، اب لوگ ٹویٹس withdraw کر رہے ہیں، اب اس کی خوشامد زیادہ شروع کر دی. آپ things will stand on what your interests are and how they see it. Yes. Will stand also how you deal with yourself internally. آپ کی governance. اور اس میں self respect اور dignity پر compromise نہیں ہونا چاہیے. بہت ضروری ہے. اور وہ بھی ٹرمپ بھی جو ہے نا از لائک وہ اسٹرانگ آدمی، از لائک اے بٹ آف اے بلی. وہ کہتا ہے اگر آپ تھلے لگے یرک گئے تو دین ہی پشز یو ہارڈ. یہ مسٹر جینٹری بیچ کون ہے؟ اس کا ریپبلکن پارٹی کا ہے، ٹیکسس کا ہے، اور ٹرمپ کے بیٹے کا دوست بیٹے کا دوست ہے. اسے کہا کہ ویل اسپینڈ بلینز انویسٹ کریں گے پاکستان میں بھائی سعودی عربیہ. سو اف مطلب کسی کا بیٹے کا ہو تو وہ اب خیر نہیں بھائی سن آلسو رائزز بیٹوں کا بھی رہتا ہے. اچھا، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے کہا کہ اچھا رچرڈ گرینیل ذرا بھی کام ڈاؤن کر گئے، چپ ہو گئے ہیں فی الحال. اس نے جو سیلوو فائر کرنا تھا کر دیا، لیکن باقی کانگریس مین لگے ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایشو تو آئے گا، ختم نہیں ہوا، بیکاز جو پینیٹریشن ہے پی ٹی آئی کی either through paid lobbyists اور otherwise also in the American system، وہ کافی ٹھیک ٹھاک ہے. وہ پہلے بھی انہوں نے کیا ہے، تو وہ تو آپ ایکسپیکٹ کریں. تو میرے خیال میں اس کا رزلٹ یہ ہوا ہے کہ کم سے کم پاکستان کے اندر تو کچھ ماحول ذرا میں دیکھا تھوڑا سا ٹھنڈا ہو رہا ہے. مذاکرات کی گفتگو کی بات بھی ہوئی ہے، ٹیبل بیک چینل کی بات بھی ہو رہی ہے، اور وہ بھی اچھی بات ہے کہ دونوں ٹاکس جو ہے آفیشیل ٹاکس اکراس دا ٹیبل اینڈ بیک چینل دونوں چل رہے ہیں. تو ایک دوسری دونوں کو انگیج ہے. جی ہاں، دوسری کون سی؟ دوسری ملاقات کا بھی کہہ رہے تھے. جی شاید تو اچھی بات ہے. میں تو سمجھتا بڑی پازیٹیو بات ہے کہ دونوں طرف سے دماغ کھلے
اور ایک دوسرے سے گفتگو کریں, کیونکہ ہم بات کرتے ہیں ایک طرف ہم مودی جی سے بات کر رہے ہیں, کرنے کو تیار ہیں, ٹی ٹی پی سے بات کرنے کو تیار ہیں, ٹرمپ کی منتیں کر رہے ہیں, گفتگو کرنی ہے, تو اپنے لوگوں سے تو شروع کریں نا. بہت ضروری ہے. تو I see a glimmer of hope in terms of پاکستانی پالیٹکس, اور میرے خیال میں ہیلنگ ٹچ بھی ہوگا اس سال, اور حالات بہتر بھی ہوں گے, اور جو جتنے بھی سیاسی بشمول عمران خان, میرے خیال میں ان کو ریلیف ملے گا. ملنا چاہیے, بیکاز ہم پاکستان جی نہیں, بیکاز اٹس اباؤٹ پاکستان. دیکھیں جی, آپ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں, فگرز آپ دیکھ لینا کہ جو انویسٹمنٹ ہمیں آنی چاہیے تھی, جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے آپ, وہ تو 2024 میں نہیں آئی. اور اس کی ایک وجہ ضرور بھی, ریڈ ٹیپ بھی وجہ ہے, اور بھی وجہ ہو سکتی ہیں. ایک وجہ عدم استحکام ہے سیاسی طور پر. وہی سعودی عربیہ $600 بلین انویسٹ کر رہا ہے امریکہ میں. وہی سعودی عربیہ اگلے 10 سال میں $100 بلین ہندوستان میں انویسٹ کر رہا ہے. وہی سعودی عربیہ ازبیکستان, ایک ملک ہے 2.5 کروڑ کا, 3 کروڑ, یہ نیکسٹ ڈور سینٹرل ایشیا, $12 ارب انویسٹ کر رہا ہے. تو آپ کے ہاں تو پھر کیا انویسٹمنٹ ابھی تک اناؤنس ہی نہیں کی انہوں نے. تو ریکارڈ ڈیک کی بھی قیمت لگائی کوئی $535 رول اوور کر رہے ہیں جیسے ہمیشہ کرتے تھے, which is not investment. نہیں, وہ تو انویسٹمنٹ نہیں, جو کہتا میں بات کر رہا ہوں بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ. جی, of course, اس کا فگر بھی آیا تھا 15 بلین. اب چائنا نے دیکھے نا $5 بلین انویسٹ کیا ہے, کر رہا ہے افغانستان میں مائننگ میں. چائنا $7 بلین انویسٹ کر رہا ہے ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو میں, جو آج کل خانہ جنگی ہو رہی ہے. $7 بلین. تو ہمارے ہاں تو اگر آپ حالات سازگار کر دیں, یہ لال فیتا کاٹ دیں بیوروکریسی کا جو مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ وہ کام نہیں کرنے دیتے اور ہر چیز کو روکتے, رکاوٹ پڑ جاتی ہے. شہباز شریف صاحب کوشش تو کرتے ہیں, ہر وقت میٹنگز تو ہو رہی ہوتی ہیں. بیانات کی بات, اور کوشش سے مراد بیانات ہے کہ ایکچولی گیٹنگ تھنگز ڈن. میں تو بات کر رہا ہوں کہ گیٹنگ تھنگز ڈن, ٹھک ٹھک ٹھک. پنجاب میں ہم کہتے تھے بڑا ڈور ہیں, لیکن ادھر آ کے میرے خیال میں اسلام آباد میں کوئی زیادہ سفوکیشن ہے یا زیادہ پریشر. پرائیویٹائزیشن جو ہمارا فلیگ شپ پروگرام تو پی آئی تھا, پرائیویٹائزیشن کا یہ تھا کہ جی ہماری جو اکانومی بہتری کی طرف جائے گی پرائیویٹائزیشن سے, جو ہمارے یہاں آئے گا. پرائیویٹائزیشن تو ابھی تو زیرو ہے, فورن انویسٹمنٹ بھی ابھی نیگلیجیبل ہے, اور ہم باتیں ضرور ہو رہی ہیں کہ یہ ہم کریں گے اور ریڈ ٹیپ کریں گے. لے دے کے دا اونلی گیم ان ٹاؤن فار پاکستان از چائنا. اٹ از چائنا, بٹ بفور وی موو ٹو چائنا, بیکاز اس کو ذرا ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا ہے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی PMLN کا یہ تو جو بات چیت ہوتی رہتی ہے کہ جی وہ کہتے ہیں ناراض ہیں, ہم ناراض ہیں. کوئی ناراضگی نہیں ہوئی, اٹس اے کوارل امنگ لورز. ہے نا, ہاں, وہ سب کا شجرہ سب ایک ہے. دے آر پارٹ آف اے سسٹم, اس سسٹم سے کوئی نہیں ہل سکتا. ہاں, میرے خیال ہے پیپلز پارٹی وانٹس لیکن جو 3 سیاسی قوتیں ہیں پاکستان میں, ایک اسٹیبلشمنٹ, ایک PTI which is the most popular one, اور باقی سارے ایک ہیں. put them in a box now, وہ سب ایک ہیں, and ان کا شجرہ نسب بھی ایک ہے. سو وہ کوئی نہیں ہلیں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب شاید آپ سے کہیں, مشاہد صاحب یہ تو نہیں, وہ تو اس میں نہیں آتے نا باقی میں. ہاں, he is not part of the system that way نا. وہ تو بیچاروں کو کر دیا تھا, وہ سسٹم کا حصہ تھے PDM-1 میں, لیکن جب انہوں نے کہا کہ ان کی ضرورت نہیں تو فارغ کر دیا. ہاں, تو اب بعد میں ریلائز کیا جب ترمیم کرنی تھی کہ ان کی بڑی پوزیشن ہے, پھر منتیں شروع کی, خوشامد شروع کی, اور اب انہوں نے ریلائز کیا کہ وہ تو ہی از اے گڈ بیلنسر, اور مولانا صاحب بڑے خود بھی ذہین آدمی ہے, اور وہ ہی نوز ہاؤ ٹو پلے ہز کارڈز, اینڈ ہی ہز پلیڈ دیم ویری ویل ماشاءاللہ. تو ہم دیکھیں گے کہ ہی از ناٹ پارٹ آف دا باقی سسٹم. نہیں, ہی از ناٹ نا, باقی وہی تو میں کہہ رہی تھی, باقی وہ ہیں جو سسٹم کا ہے, باقی سسٹم کا. مولانا صاحب کا ابھی انفیکٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ PTI کا ابھی ڈیسائیڈ انہوں نے کر لیا, وہ ابھی ان کی وہ ہی از لائک دا ریلکٹنٹ ڈیبیوٹانٹ جس کے سب کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ کو ملا رہے ہیں. تو وہ ٹھیک ہے, وہ اچھا رول ہے ان کا بھی, اچھا رول ہے, اینڈ ہی شوڈ ایز اے مین آف کانشنس وہ اسپیک اپ آن ایشوز, اور کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں.